جو کہ فری لانسنگ سے ماہانہ 2 سے 2.5 لاکھ روپے کماتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں MSc زوالوجی کرنے کے بعد وہاں سے فری لانسنگ تک کا سفر کیسا رہا اور کیسے آپ جو ہے 2 سے 2.5 لاکھ روپیہ فری لانسنگ میں کما لیتے ہیں؟ کیا ایسا کام کرتے ہیں؟ ایک ایسی ویب سائٹ موجود ہے جس پہ ابھی پاکستان میں اتنی زیادہ کوئی فیمس نہیں ہے، کیونکہ سارے لوگ فائیور پہ لگے ہوئے ہیں، اپ ورک پہ لگے ہوئے ہیں۔ اب ان کے اوپر رش اتنا بڑھ گیا ہے کہ اگر کوئی نیا بندہ وہاں پہ اکاؤنٹ بناتا ہے تو آپ یقین کریں کہ اس کو میرے خیال میں سال 1.5 سال تو کوئی آرڈر ہی نہیں آتا۔ یعنی کہ آپ خود بھی آن لائن سے کما رہے ہیں اور ساتھ آپ نے دیگر دوستوں کو بھی جوڑا ہوا ہے جن کے لیے آپ سورس کا کام کرتے ہیں۔ بہت خوب۔ تو اسکل نہ ہونے کی وجہ سے نا میں اکثر اوقات فراڈ کا بھی شکار ہو جاتا تھا شروع میں۔ ان تمام ہٹے کٹے نوجوانوں کے لیے مشعل راہ بننے والے امیر حمزہ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، جو کہ فری لانسنگ سے ماہانہ 2 سے 2.5 لاکھ روپے کماتے ہیں۔ ان کی زندگی کی کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ امیر بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ سر، کرم اللہ کا، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا یہ بتائیں MSc زوالوجی کرنے کے بعد وہاں سے فری لانسنگ تک کا سفر کیسا رہا اور کیسے آپ جو ہے 2 سے 2.5 لاکھ روپیہ فری لانسنگ میں کما لیتے ہیں؟ کیا ایسا کام کرتے ہیں؟ سر فرسٹ آف آل جب میں نے MSc اپنی کمپلیٹ کی گورنمنٹ ایمرسن یونیورسٹی سے، تو اس کے بعد پھر میں جابس وغیرہ کے لیے اپلائی کر رہا تھا اور جاب ڈھونڈ رہا تھا۔ تو آپ کو پتہ ہے جابس اتنی آسانی سے نہیں ملتی پاکستان میں۔ تو اسی دوران میں نے دیکھا کہ لوگ آن لائن ورک بھی کر رہے ہیں جس سے ان کو کافی فائدہ پہنچ رہا ہے۔ تو اب میں نے کوشش شروع کی کہ اچھا میں بھی کوئی آن لائن کی طرف قدم بڑھاؤں، کوئی اس طرح سے کام شروع کروں، لیکن میرے پاس نا اس وقت کوئی اسکل نہیں تھی۔ تو اسکل نہ ہونے کی وجہ سے نا میں اکثر اوقات فراڈ کا بھی شکار ہو جاتا تھا شروع میں۔ تو مجھ سے 2-3 بار اس طرح سے بھی ہوا۔ تو لیکن یہ ہے کہ میں نے اپنی کوششیں جاری رکھی۔ اس کے بعد میں نے MSc کے بعد پھر میں نے اسکولز میں ٹیچنگ کی، سائنس سبجیکٹس میں پڑھاتا تھا 9th-10th کو۔ اس کے بعد میں ہوم ٹیوشن، اکیڈمیز، یہ سارے میں سون پروسیس چلتا رہا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں کوشش کرتا رہا کہ یار میں اس طرف بھی تھوڑا سا نا اپنی توجہ یہاں سے ہٹے نہ میری۔ تو اس کے بعد پھر اس طرح کے مختلف ڈپارٹمنٹس میں نا محکموں میں جاب کرنے کے بعد میں پھر یہاں پہ آیا مین اسٹریم ایسوسیشن میں۔ تو یہاں مجھے اپورچونیٹی ملی FDO کے تھرو اور مکس انسٹیٹیوٹ، انہوں نے مجھے کورس کروایا گرافک ڈیزائننگ کا۔ تو گرافک ڈیزائننگ کا سر کورس کرنے کے بعد نا میرے پاس ایک اسکل آ گئی۔ تو اب کیونکہ میرے پاس راستہ تھا، اب اس راستے سے میں نے منزل ڈھونڈنی تھی۔ تو اس پر میں نے پھر مختلف سرچز کرنا شروع کی۔ اس طرح سے پھر میرے مختلف دوستوں سے کانٹیکٹ ہوئے۔ تو کرتے کراتے مجھے پتہ چلا کہ ایک ایسی ویب سائٹ موجود ہے جس پہ ابھی پاکستان میں اتنی زیادہ کوئی فیمس نہیں ہے، کیونکہ سارے لوگ فائیور پہ لگے ہوئے ہیں، اپ ورک پہ لگے ہوئے ہیں۔ اب ان کے اوپر رش اتنا بڑھ گیا ہے کہ اگر کوئی نیا بندہ وہاں پہ اکاؤنٹ بناتا ہے تو آپ یقین کریں کہ اس کو میرے خیال میں سال 1.5 سال تو کوئی آرڈر ہی نہیں آتا۔ تو اس طرح سے پھر میں نے دیکھا کہ ایٹسی ایک ویب سائٹ ہے، ETSY کے نام ایٹسی ایک ویب سائٹ ہے جس پہ لوگ ورک کر رہے ہیں۔ اب اس کا ایشو یہ تھا کہ اس کا اکاؤنٹ پاکستان میں نہیں بنتا۔ تو میرا یونیورسٹی لیول پہ جب میں یونیورسٹی میں تھا تو میری ایک دوست سے سوشل میڈیا پہ میری اس سے فرینڈ شپ ہوئی۔ UK میں وہ مقیم ہے، پاکستانی فیملی ہے لیکن وہاں کی نیشنلٹی ہے ان کے پاس۔ تو ان کے ساتھ ایک اچھا تعلق میرا بن گیا، تقریباً 6-7 سال سے میرا ان کے ساتھ تعلق تھا۔ تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ سر اس طرح سے یہ ایک ویب سائٹ ہے، مجھے اس کا ایک اسٹور بنا کے آپ مجھے اگر وہاں سے ادھر بھیج دیں۔ تو انہوں نے کہا سر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے مجھے وہاں سے اس کا ایک اکاؤنٹ بنا کے مجھے لاگ ان پاسورڈ دیا۔ میں نے سر وہاں پہ اپنے پاس لاگ ان کیا۔ اس کے بعد میں ورک بھی کرتا رہا اس کے اوپر سیکنڈ ٹائم، اور میں فرسٹ ٹائم اپنے وہ اسکول جابس اور وہ ساری چیزیں بھی، اور پھر میں نے جب ایمیل جوائن کی تو میں یہاں بھی ڈے ٹائم میں لوگوں کو کاؤنسلنگ کرنا، ڈسیبل پرسنس کی، ان کو ڈسیبلٹی مینجمنٹ سکھانا۔ تو یہ ساری چیزیں میں ساتھ ساتھ کرتا رہا۔ تو آہستہ آہستہ وہ ورک میرا بڑھتا گیا، اور ایون کہ اب الحمدللہ میرے کافی سارے آرڈرز آ جاتے ہیں دن میں، وہ میں شام کو جا کے ان کو ہم فل کر کے ان کو ہم سبمٹ کر دیتے ہیں۔ تو اب الحمدللہ کوئی 1,00,000 1.5 لاکھ 2 لاکھ میری ارننگ منتھلی ہو جاتی ہے الحمدللہ۔ تو اس میں یہ ہے کہ پھر کام کافی زیادہ بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی۔ تو پھر میں نے اپنے ساتھ میرے 1-2 فرینڈز ہیں، ان کو بھی میں نے اپنے ساتھ اٹیچ کیا ہوا ہے۔ تو ان کو مجھے بھی پتہ چلا کہ وہ بھی گرافک ڈیزائننگ کر رہے ہیں، تو پھر ان کو بھی میں نے کہا یار آپ میرے ساتھ
آپ کام کرو تو ہم مل کے اس کو چلاتے ہیں. جو مہینہ اچھا گزر جاتا ہے پھر ان کو ٹریٹ بھی دیتے ہیں یا سب کچھ جیب میں رکھ لیتے ہیں؟ پرسنٹیج دیتا ہوں. ہاں جی, ٹریٹ نہیں دیتے. ٹریٹ وہ بھی ٹریٹ ہی ہے سمجھے. ہاں جی, تو ان سے کیونکہ ملاقات بہت کم ہوتی ہے میری, وہ صرف فون پہ رابطہ رہتا ہے یا سوشل میڈیا کے تھرو ہم کانٹیکٹ رہتے ہیں. تو یہ ہے کہ جو بھی منتھلی ارننگ آتی ہے ان میں 30% ان کو دیتا ہوں جن سے میں نے اکاؤنٹ لیا ہوگا یو کے سے, اور اس کے بعد میں ان کی پرسنٹیج بھی ان بھائیوں تک وہ بھی چلی جاتی ہے. یعنی کہ آپ خود بھی آن لائن سے کما رہے ہیں اور ساتھ آپ نے دیگر دوستوں کو بھی جوڑا ہوا ہے جن کے لیے آپ سورس کا کام کرتے ہیں. بہت خوب. جی بالکل ایسے ہی. تو الحمدللہ سر وہ ایک نظام چل رہا ہے. تو ایون کہ مجھے مطلب الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ سورس آف انکم اس طرح کا ہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے کہیں بھی جاب وغیرہ کرنے کی, لیکن یہاں جاب کرنا یہ میرے لیے ایک مطلب خوشی کا باعث ہے یا خوش قسمتی سمجھیں کہ میں چاہتا ہوں کہ جو میرے جیسے میرے بھائی ہیں یا بہنیں ہیں جو ڈسیبلٹی کا شکار ہیں, تو ان کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ڈسیبل ہو گئے وہ, تو اب ان کے اندر کوئی بھی ایسی ایبلٹی نہیں ہے جس کو وہ یوز کر کے آگے تک جا سکیں, یا گھر والے بھی ان کو ایک برڈن تصور کر رہے ہوتے ہیں اس طرح سے. تو میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں پہ موجود رہوں اور آنے والے سب لوگوں کو میں گائیڈ کرتا ہوں کہ آپ اس طرح سے نہیں, آپ ایجوکیشن حاصل کریں, ایجوکیشن کے بعد آپ بہت سارے راستے ہیں وہاں جا سکتے ہیں, آپ کو اسکل حاصل کریں اور اس کے بعد آپ ان کاموں میں آئیں. سر ہماری جو ینگ جنریشن ہے نا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو آن لائن ورکنگ ہے, آن لائن ورک وہ سمجھتے ہیں کہ ہم لیپ ٹاپ آن کریں گے یا ہم کمپیوٹر اسکرین یا ہم موبائل اوپن کریں گے اور اس کے اوپر ہم چند ایک کلک کریں گے اور اس کے بعد ہمارے اکاؤنٹس میں ڈالرز جو ہے نا وہ آنے شروع ہو جائیں گے. تو ایسا نہیں ہے, ایسا اگر ہوتا بھی ہے تو جسٹ فراڈ ہوتا ہے. وہ بہت سارے لوگ ہیں جو شروع میں جو کسی چیز کو جوائن کرتے ہیں ان کو وہ بینیفٹ ملتا ہے, لیکن بعد میں آنے والے سارے اپنی ہر چیز کھو دیتے ہیں. تو میں ان سے یہی کہنا چاہوں گا کہ سر اگر وہ آن لائن ارننگ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے اسکل سب سے زیادہ بہتر ہے. آپ پہلے اپنی اسکل ڈیولپ کریں, جب آپ کے پاس اسکل آ جائے تو آپ اس اسکل بیس پہ اپنے ورک کو لے کے آگے بڑھیں, تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں ہیں جو آگے کرنے کے لیے. منظور صاحب, آپ یقیناً ان تمام تندرست اور ڈگری ہولڈرز بے روزگار نوجوانوں کے لیے مثال بھی ہیں, مشعل راہ بھی ہیں. ایسے میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے آن لائن ارننگ کے حوالے سے؟ کون سا ان کو راستہ دکھانا چاہیں گے جس پر چل کے یہ گرافک ڈیزائننگ آپ کی طرح سیکھ کر اپنا ماہانہ ہزاروں لاکھ روپے کما کر بہترین زندگی گزار سکیں؟ سر ویسے تو بہت سارے انسٹیٹیوٹس ہیں جو آن لائن ارننگ کروا رہے ہیں, یعنی کہ سوری آن لائن ارننگ نہیں کہ وہ اسکل دے رہے ہیں, اسکل سکھا رہے ہیں. اس اسکل کو اب بہت سارے لوگ ہیں جو اب ان کی فیسیں کافی ہائی ہیں اس طرح کے ڈیجیٹل, کیونکہ جیسے جیسے ٹرینڈنگ بڑھتی جا رہی ہے نا, جیسے جیسے کچھ ٹرینڈ میں آتی جا رہی ہے تو ویسے ویسے اس کی پرائس بڑھتی جا رہی ہے. تو اس کا یہ ہے کہ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب سے بہتر میں سمجھتا ہوں کوئی ٹیچر نہیں ہے. ایون کہ بہت سارے میں نے سینٹرز ایسے دیکھے ہیں کہ وہ لوگ یوٹیوب سے ہی لیکچر دیکھ کے آتے ہیں اور وہی لیکچر اپنی کلاس کو دے رہے ہوتے ہیں. اچھا. ہاں جی, تو یوٹیوب کے اوپر بہت سارے ایسے موجود ہیں, جیسے فار ایگزامپل جی ایف ایکس مینٹور ایک چینل ہے, ندیم علی دینا صاحب کا ہے اور اردو زبان میں ہے, پاکستانی ہے وہ, اور انہوں نے اتنا ڈیٹیل میں گرافک ڈیزائننگ سکھائی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ وہاں سے سیکھ لیں تو آپ کو کسی انسٹیٹیوٹ جانے کی بھی ضرورت نہیں. آپ وہاں سے اپنی اسکل ڈیولپ کریں. اسکل ڈیولپ کرنے کے بعد آپ کوئی اتھینٹک پلیٹ فارم ڈھونڈیں. ٹھیک ہے, اتھینٹک پلیٹ فارم میں آپ کے پاس فائبر ہے, اپ ورک ہے اور اس طرح کی ڈفرینٹ چیزیں ہیں. آپ ان کو ڈھونڈیں, ان کے اوپر آپ کوشش کریں کہ کسی نہ کسی فرینڈ سے, کوئی ریلیٹیو یا اس طرح سے کوئی لنک ڈیولپ کر کے آپ اپنا کوئی اکاؤنٹ وہاں سے کریٹ کروائیں اور اس کو آپ ورک شروع کریں. اب ایسا ہوتا ہے کہ فری میں بھی آپ کو کوئی کام نہیں کر کے دے رہا ہوتا. اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ میرا کوئی دوست ہے جو باہر کنٹری میں ہے, وہ میں اس کو کہوں گا تو وہ مجھے اکاؤنٹ بنا کے دے دے گا, لیکن اگر صرف اکاؤنٹ بنانا ہی سر نہیں ہوتا, کیونکہ بعد اوقات اکاؤنٹ سسپینڈ ہو جاتا ہے, اس کی پھر اپیل کرنی پڑتی ہے, ڈفرینٹ ایشوز کریٹ ہو سکتے ہیں. اب وہ جو بندہ فری میں اکاؤنٹ دے گا وہ فری میں اتنی ساری چیزیں نہیں کرتا, وہ سر کپانے والی بات ہے. تو اگر ہم اس کو کہتے ہیں کہ یار اس میں سے جو ہمارا ریونیو آئے گا اس میں سے 20 یا 30% آپ کا, تو اس کو بھی پتا ہے یار مجھے فری میں گھر بیٹھے ہوئے کچھ نہ کچھ آ ہی رہا ہے, تو اس لیے وہ بھی آپ کے ساتھ چلتا ہے اور آپ کو بھی ایک راستہ مل جاتا ہے اور اس طرح معاملات بہتر طریقے سے. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین, آج آپ کی ملاقات کی امیر حمزہ سے, جو کہ MSc زوالوجی ڈگری ہولڈر معذور ہے, لیکن اس کے باوجود گرافک ڈیزائننگ اور آن لائن ارننگ سے ماہانہ لاکھوں روپے کما کر اپنی ہستی بستی زندگی کو گزار رہا ہے.
ایسے میں وہ تمام نوجوان جو ڈگری ہولڈرز ہونے کے باوجود اور اچھی صحت رکھنے کے باوجود پھر بھی ڈپریشن کا شکار ہیں اور گھروں میں بیٹھے ہیں، تو انہیں یقیناً گھروں سے باہر نکلنا چاہیے اور امیر حمزہ کی طرح آن لائن دنیا میں قدم رکھ کر اپنا روزگار بہتر سے بہتر کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ نگہبان۔